جماعت رابعہ کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ذکر حفر زمزمہ ان عبداللہ ابن زبیر الغافقی انه سمع علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ يحدث حدیث زمزم حين امر عبد المطلب بحفرها قال عبد المطلب انی لنائم فی الحجر اذ اتانی آت فقال احفر طیبة قال قلت وما طیبة قال ثم ذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر برة قال فقلت وما بر یہ اس میں آب زمزم کے تعلق سے بیان ہے۔ آب زمزم کو سب سے پہلے کس نے کھودا تھا؟ کھودنے کی ابتدا کس ذات مقدسہ سے ہوئی؟ طوفان نوح کے بعد۔ کھودنے کی ابتدا کون سے نبی سے ہوئی؟ کون سی ذات مقدسہ سے ہوئی؟ اس میں اس کا ذکر ہے۔ وَكَانَ اول ما ابتدی به عبد المطلب بن حفریہ، یعنی اس کے کھودنے کی ابتدا سب سے پہلے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ ان عبداللہ ابن زبیر الغافقی، عبداللہ بن زبیر الغافقی سے مروی ہے، اور آب زمزم کے تعلق سے آب زمزم کی یہ خوبی ہے کہ جس مقصد کے تحت آب زمزم کو پیا جائے اس مقصد میں کامیابی کامرانی ملتی ہے۔ یعنی جس مقصد کے تحت، جس حصول مقصد کے تحت اس کا پانی پیا جائے تو اسی مقصد میں کامیابی ملتی ہے۔ وہ مقصد یقیناً پورا ہوتا ہے جس مقصد کے تحت پیا جائے۔ جس بیماری کو دور کرنے کے لیے آب زمزم پیا جائے وہ بیماری دور ہوتی ہے۔ یہ آب زمزم کی بہت بڑی ایک فضیلت ہے۔ عبداللہ ابن زبیر غافقی سے مروی ہے، کہتے ہیں انہ سمع علی بن ابی طالب، کہ عبداللہ بن زبیر غافقی نے سنا، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، یہ حال ہے علی سے، یحدث حدیث زمزم، زمزم کی نمت زمازم، حدیث زمزم کو بیان کرتے ہوئے سنا۔ حین امر عبد المطلب بحفرها، جس وقت عبد المطلب کو اس زمزم کے کنویں کو کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حفر یا فرو کے مناتے ہیں کھودنا۔ حین، جس وقت امر عبد المطلب بحفرها، جس وقت عبد المطلب کو حکم دیا گیا بحفرها، اس کو کھودنے کا۔ قال، راوی کہتے ہیں قال عبد المطلب، یعنی حضرت عبد المطلب کو جو اس کنویں کو کھودنے کا حکم دیا گیا، کس طریقے سے حکم دیا گیا کہ وہ خواب میں آنے کی کیفیت کیا تھی؟ کھودنے کا حکم دیا گیا تو کھودنے کا جو حکم دیا گیا اس میں حکم کرنے کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے الفاظ میں خود بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں انی لنائم فی الحجر، بے شک میں
خانہ کعبہ کی آغوش میں سویا ہوا ہوں، اذ اتانی آتن، اچانک میرے پاس ایک آنے والا، ایک فرد واحد آتا ہے، فقال، تو پھر اس آنے والے فرد واحد نے مجھ سے کہا، احفر طیبتا، طیبہ کو کھودو۔ تو آب زمزم کو طیبہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آب زمزم کو جو طیبہ کہا جاتا ہے وہ اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ لِأَنَّهَا لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ وُلِدَ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اس لیے کہ یہ پاک ہے پاک لوگوں کے لیے، لِأَنَّهَا قیلا کہا گیا ہے لزمزم کے لیے، طیبہ کو، زمزم کو یہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ لِأَنَّ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتِ، اس لیے کہ یہ پاک باز مردوں اور پاک باز صرف عورتوں ہی کے لیے ہے، اس لیے اس کو اس نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جو آب زمزم من ولد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاک باز بیٹے کے ایڑیاں رگڑنے سے جاری وساری ہوا، اس لیے اس کو طیبہ بھی کہا جاتا ہے۔ فقال احفر طیبۃ، قال قلت وما طیبۃ، تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے کہا وما طیبۃ، اور طیبہ یہ کیا ہے؟ وما طیبۃ، طیبہ کیا ہے؟ قال، حضرت عبد المطلب بیان فرماتے ہیں ثم ذهب عني، پھر وہ میری آنکھوں سے روپوش ہو گیا، یعنی فرد واحد خواب میں یہ کہنے والا کہ پھر طیبہ، طیبہ کو کھودو، میں نے کہا وما طیبہ، طیبہ کیا ہے؟ قالا کہتے ہیں ثم ذهب عني، پھر وہ میری آنکھوں سے وہ فرد واحد روپوش ہو گیا، خواب میں آنے والی ذات روپوش ہو گئی۔ فلما کان الغدو، کہتے ہیں کہ جب دوسرا دن آیا، دوسرے دن کی فلما کان الغدو، جب دوسرے دن کی شب آئی، رجعت الى المضجع، مضجع کی جمع مضاجع، کہتے ہیں جعلت، جب دوسرے دن آیا تو کہتے جئت الى المضجع، تو میں اپنی خوابگاہ کی طرف، اپنی خوابگاہ میں واپس آ گیا۔ فنمت فیہ، پھر میں اس میں اپنی خوابگاہ میں محو خواب ہو گیا۔ فنمت فیہ، پھر میں اپنی اس خوابگاہ میں سو گیا۔ فجاءنی، تو پھر میرے پاس وہ نیک بندہ فرد واحد رات میں آیا۔ فقال، پھر آن کر کے کہا احفر برہ، برہ کو کھودو۔ برہ بھی آب زمزم کو کہا جاتا ہے۔ قیل لہا برۃ، یعنی آب زمزم کو برہ بھی کہا گیا، کیوں کہہ رہا؟ لأنہا فاضت الابرار، تو آب زمزم کو برہ بھی کہا جاتا ہے، نیکی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ صرف نیکوکار لوگوں پر ہی بہا ہے، لأنہا فاضت الابرار، اس لیے کہ یہ نیک لوگوں پر ہی بہا ہے، اس لیے اس کو برہ بھی کہا جاتا ہے۔ وغادت الفجار، اور فجار فاسق و فاجروں سے اس ماء زمزم کو روکا گیا، یہ نیکوکاروں کے حصے میں آیا۔ قالا، تو کہتے ہیں ثم ذهب، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ثم ذهب عني، پھر وہ میری آنکھوں سے روپوش ہو گیا۔ فلما کان الغد، جب پھر دوسرے دن کی تیسرے دن کی شب آئی،
جئتو الی مسجد، پھر میں اپنی خوابگاہ میں آ گیا، فنمت فی، پھر میں اسی میں سو گیا، فجاءنی، پھر میرے پاس ایک آنے والا شخص آیا، فقارا، پھر مجھ سے آن کر کے کہا احفر المدنون، مدنونہ کو کھودو، دنہ دنو سے کمانا تھا بخالت کرنا، تو اس کو آب زمزم کو مدرونہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ وہ غیر مومنین کو اس سے روکا گیا ہے، تو اس میں منافق وغیرہ کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے غیر مومنین کو اس سے روکا گیا، اس لیے اس کو مدرونہ بھی کہا جاتا ہے۔ قال، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ثم ذهب عنی، پھر یہ آنے والی ذات میری آنکھوں سے روپوش ہو گئی، فلما قال غد، جب چوتھے دن کی شب آئی، جئتو الی مسجد، پھر میں اپنی خوابگاہ میں آ گیا، فنمت فی، پھر اس میں محو خواب ہو گیا، فجاءنی، پھر میرے پاس آیا وہ بندہ آیا، فقال، پھر مجھ سے کہا احفر زمزم، زمزم کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں قلت، میں نے کہا ما زمزم، زمزم کیا ہے؟ قال، تو کہا لا تنزف ابدا ولا تزم تسقی الحجیج الاعظم، نزفہ ینزفو کے معنی آتے ہیں ختم ہونا، ضربہ یضربو سے، اور اضم یضم باب تفعیل سے، باب افعال، اضم باب افعال سے اس کا معنی آتا ہے کم ہونا، تو لا تنزف ابدا، تو آنے والی ذات نے کہا، حضرت عبد المطلب نے کہا ما زمزم، زمزم کیا؟ تو آپ نے کہا، اس آنے والی ذات نے کہا لا تنزف ابدا، جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، ولا تزم، اور نہ جس کا پانی کبھی کم ہوگا، تسقی الحجیج الاعظم، آپ ایک جم غفیر عظیم الشان حجاج کرام کے قافلے کو اس سے آپ سراب کریں گے۔ اور اس آنے والی ذات نے اس کی نشاندہی کی کہ یہ کس جگہ ہوگا، تو کہا وہی ہے بین الفرث والدم، فرث کی جمع آتی ہے افراس، جس کو مناتے گوبر، دم کا معنی خون، تو گوبر اور خون کے درمیان یہ ایک علامت قربانی کے جانور، یعنی قربانی کے جانور جہاں بنتے ہیں وہیں پر جو ہے قربانی کے جانور ہیں انہی کی درمیان میں ہے جہاں پر قربانی کی جانور، اور وہاں پر چینٹیوں کا جو ہے ایک نہایت ایک جم غفیر ہوگا، چینٹیا جو ہے چینٹیوں کو وہاں پر چھتا ہوگا، چینٹیوں کو وہاں پر ایک جھنڈ ہوگا۔ کہا کہ اس سے آپ ایک بڑے ایک عظیم جم غفیر حجاج کرام قافلے کو اس آب زمزم سے آپ سراب کریے، بجائے کہ تمام حجاج کرام جب جاتے ہیں تو پیتے ہیں اور اپنے گھروں کو لے کر بھی آتے ہیں بطور تبرک، اور پوری دنیا میں اس پانی کو پیا جاتا ہے، اور ویسے عمرے سے بھی آتے ہیں، ویسے بھی لوگ آتے ہیں تو اس آب زمزم کو لے کر کے لوگ آتے ہیں۔ وہی، اور اس کا وقوع قربانی یعنی گوبر اور خون کے درمیان ہے، یعنی قربانی کے جانوروں کے درمیان اس کا وقوع ہے، کہاں؟ عند نقرۃ الغراب الاعصب، یعنی وہاں پر جو ہے چینٹیوں کا جم غفیر ہوگا، اور سفید ٹانگ والا کوا جو وہاں پہ ٹھونکتے مارتا ہوگا، سفید پیروں والے کوے کے کھودنے کی جگہ کے پاس، سفید اعصم کی جمع اسمن، سفید ٹانگ والا کوا، سفید ٹانگوں والے کوے کے اپنی چونچ سے کھودنے کی جگہ کے پاس، یعنی کوا جو ہے ٹھوکتا مارتا ہو کھودتا ہوگا اپنی چونچ سے اس جگہ کو، کہاں پر؟ عند قریۃ النمل، چینٹیوں کے جھنڈ کے پاس۔ تو یہاں پر جو ہے یہ قال ابن اسحاق، پھر یہاں پر بھی دوسرا بیان چل گیا کہ کتاب کی مقدار جو ہے پوری ہونے کی نہیں جا رہی ہے، اس لیے اب تھوڑا تھوڑا جو ہے پڑھایا جائے گا، تو عزیز طلبہ آپ جو اس کو محنت سے سبق کو یاد کریں، اور کتاب کی جو مقدار ہے وہ پائے تکمیل کو
ہونے کے قریب ہے، بعد تکمیل کو پہنچنے کے قریب ہے، اس لیے آپ پچھلے پر زیادہ دھیان دیں، حل نقاط بھی جو ہے یاد کرتے رہیں۔